حاجیان کرام، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلی نمبر بات یہ ہے کہ حج کی فرضیت کب ہوئے اور حجۃ الوداع کیا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں عصر کی بعد اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ عین خطبہ کے درمیان یہ آیات نازل ہوئے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں اور میرے اس سال کو جن کو قرآن اندازی میں نام آئے وہ میرے حاجی ہوں۔ حاجیان کرام، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلی نمبر بات یہ ہے کہ حج کی فرضیت کب ہوئے اور حجۃ الوداع کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، حج کے متعلق فرمایا کہ حج بعض کے قول کے مطابق 6 ہجری، بعض کے قول کے مطابق 7، بعض کے قول کے مطابق 8 ہجری کو حج فرض ہوئے۔ اس سے پہلے میرے دوستوں نماز، روزہ، نماز ہے، روزے ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام تر چیزیں اسلام میں نازل ہو چکے ہیں۔ نماز میرے دوستوں مکہ ہجرت سے پہلے فرض ہو چکے ہیں، مکہ ہی میں فرض ہو گئے تھے۔ رمضان کی روزے اور زکوٰۃ ہجرت کی بعد مدینہ منورہ میں فرض ہوئے، اور قربانی کی حکم بھی حج سے پہلے آ چکا تھا۔ ان سب پر عمل بھی ہو رہا تھا، اور اسی طریقے سے نمازیں پڑھی جا رہی تھی اور روزے رکھے جا رہے تھے، زکوٰۃ ادا ہو رہی تھی میرے دوستوں، اور قربانیاں بھی ہو رہی تھی، جہاد بھی جاری تھے۔ لیکن مگر ان تمام چیزوں پر عمل ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک تکمیل دین اور اتمام نعمت کی اعلان نہیں ہوا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی دن یعنی 9 تاریخ کو جبل رحمت کے پاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں عصر کی بعد اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ عین خطبہ کے درمیان یہ آیات نازل ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیات نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں تمہارے دین ہوں، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر بھرپور نعمتیں تم پر پوری کر دی، یعنی اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر میں نے راضی ہو گیا، اسلام کو تمہارے لیے دین بنا کر راضی ہو گیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر میں اس پر راضی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا میرے دوستوں کہ آدمی خواہ نمازی پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، باقی اعمال بھی کرتا ہے، لیکن حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرے تو اس کا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ حج ادا نہ کر لے۔ اب میرے دوستوں حج کس کے اوپر فرض ہے؟ دیکھنے کی بات یہ ہے میرے دوستوں کہ حج اللہ رب العزت نے
جن کو استطاعت عطا فرمائی، یعنی سواری ہو ان کی پاس، یا پھر ان کی پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، مال ہے، دولت ہے، اور ان کے اپنے گھر میں بھی ان دینوں کے لیے اخراجات جتنی ضرورت ہے، ضرورت کی سامان ہے، وہ بھی پورا ہے، تو ان کے اوپر حج فرض ہے۔ یعنی مثال کے طور پر پاکستان سے ہو، بر صغیر کی کسی بھی ملک سے، اللہ نے اس کو اتنا مال دی ہے کہ وہ بیت اللہ تک جا سکتے ہیں، دوبارہ واپس ہی آ بھی سکتے ہیں، اور پھر ان کو اتنی مال ہے کہ ان کی گھر کی اخراجات بھی پورا ہو سکتے ہیں، تو ان کے اوپر حج فرض ہے۔ لیکن بعض لوگ اس میں بہانہ بنا دیتے ہیں، کہ بیٹیاں بھی جوان ہیں، بیٹیوں کو بھی شادی کریں گے، بیٹا جوان ہے، بیٹوں کو شادی کریں گے، پہلے گھر بنانا ہے، حج نہیں کیا۔ اور بہت سارے لوگوں کی بس اللہ نے خوب دولتیں دی ہے تو کہا کہ حج جب بھی چاہو کر لو۔ اتنے آسان نہیں ہے میرے دوستوں۔ اللہ جس کو بلاتے ہیں وہ حج کر سکتے ہیں، ہر بندہ حج نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بلاؤ ضروری ہے کہ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے پیسے والے پورے دنیا، یورپ کنٹری پورے دنیا میں گھوم لیتے ہیں، مگر بیت اللہ کی حج اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا ہے۔ بیت اللہ کی حج کرنے کا توفیق اس کو نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے مطلب کیا ہے؟ جس کو اللہ قبول فرما لے، جس کو اللہ بلا لے، وہی حج کر سکتا ہے، ہر بندہ حج نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے میرے دوستوں کہ من ملک زادہ وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، جس کی پاس سفر کا توشہ اور سواری ہو جو اس سے بیت اللہ کو پہنچا سکتی ہیں، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اس کا یہودی ہو کر مرنا یا نصرانی ہو کر مرنا برابر ہے۔ کیا فرمایا کہ من ملک زادہ وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، جس کی پاس سفر کا توشہ اور سواری ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر گویا کہ مرا ہے، اور نصرانی ہو کر گویا کہ مرا ہے۔ یہ یہودی اور نصرہ ہو کر مرنا۔ اب فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو شخص حج کے ارادہ کرے تو فوری حج کے لیے روانہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد حج کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص استعداد کے باوجود حج کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کے اوپر حج فرض ہو چکے ہیں اور حج کی استعداد رکھتے ہیں، اللہ نے جس کو حج کی استعداد دی اور وہ حج کیے بغیر اگر مر جائے تو کل قیامت کو اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ بیت اللہ کا حج ہے، اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ بیت اللہ کا حج ہے، اور جس کو اللہ نے استعداد دی ہے، یعنی وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو ناشکری اور کافروں جیسا عمل کرے تو بلا شبہ اللہ سارے جہانوں سے مستغنی ہے، اللہ رب العالمین سارے جہانوں سے مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ حج کی استعداد رکھتے ہی وہاں تک پہنچنے کا اللہ نے اس کو مال دیے، دولت دی، سب کچھ دی ہے، لیکن اس نے حج نہیں کیا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے ناشکری کی اور کافروں جیسا عمل کرے تو بلا شبہ اللہ سارے جہانوں سے مستغنی ہے۔
اللہ تمہارے حج کے لیے محتاج نہیں ہے، اللہ سارے جہان کی مستغنی ہے، وہ غنی ہے۔ حج تم کرو گے تمہارے لیے، تمہارے فائدہ کے لیے، ورنہ نصرہ اور یہودی بن کر مرو گے۔ اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دی، جس نے حج نہیں کیا گویا کہ اس کی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حج کی میرے دوستوں اسلام کی 4 ارکان، کلمہ، نماز، حج۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ تم نے کلمہ پڑھ لی، نماز پڑھنا شروع کر دی، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، روزے بھی رکھے، مگر حج نہیں کیا تو تمہارے ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حج کی فرضیت ہی کا انکار کرے تو خارج اسلام ہے اور وہ کافر ہے، جیسا کہ نماز روزے کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اسی طریقے سے حج کے منکر بھی کافر ہے۔ جو شخص حج کی فرضیت کا منکر تو نہیں، حج کے منکر نہیں ہے، مگر اللہ نے استطاعت دینے کے باوجود بھی اس نے حج ادا نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرنا یا نصرانی ہو کر مرنا برابر ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے میرے دوستوں۔